بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، پرائم 11 تار، میں وسیم بادامی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ابھی تک ارتعاش برقرار ہے، انسٹیبلٹی برقرار ہے، جلسے ہو رہے ہیں۔ آج ایک اور جلسہ ہو گیا ہے، 20 کے جلسے کے بعد بڑے جلسے کا یعنی کہ لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے۔ وہاں پنجاب میں ایک الگ ہی کرائسس ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہی ہیں، گورنر جو ہے وہ چیمہ صاحب ہی ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے، یہ سب عجیب و غریب باتیں ہیں۔ تو بہت کچھ چل رہا ہے۔ تو آج ابتدائی نشست ہے ہماری بھی، تو ذرا آج ہم دو حوالوں سے بات کریں گے، فیڈرل اور پنجاب۔ سب سے پہلے ہم جب بریک کے بعد آغاز کریں گے تو فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کچھ بنیادی باتیں کہ کیا گورنمنٹ 20 تاریخ کو یعنی کہ تحریک انصاف کیا 20 تاریخ کو اناؤنس کرنے جا رہی ہے لانگ مارچ، یا 20 تاریخ کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ وہ جو بار بار الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ارلی، اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کیسے کوئی رول اس میں کانسٹیٹیوشنلی پلے کر سکتی ہے ارلی الیکشن میں، اور بھی بہت ساری اور باتیں وہ پوچھیں گے ہم فواد چودھری صاحب سے۔ اب شہباز گل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا فون چوری کر لیا حکومت نے، یعنی کروا دیا ہے، چونکہ وہ سمجھے تھے کہ ویڈیو اس میں، جو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اور انہوں نے کہا بھائی جان ویڈیو اس میں نہیں ہے۔ تو اس مبینہ کیا بلکہ اس ویڈیو کے حوالے جو خان صاحب نے کہا میں نے ریکارڈ کرائی ہے، اس ویڈیو فون چوری سب حوالے سے فواد چوہدری صاحب سے بات کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں عمر چیمہ صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، وہ گورنر ہاؤس جائیں گے، گھر جائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا، یہ سب کچھ آج کی اس پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں سے ایک جناب فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو اگر بتا سکیں یہ انہوں نے کہا، آپ کو اطلاع ہے کچھ سوال سے؟ شہباز گل صاحب نے کہا کہ جناب خان صاحب نے وہ بتایا کہ وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کرا دی ہے، تو اس کے بعد ان کے فون کل 2 چوری کروا لیے گئے۔ کچھ سوال سے مزید کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں، شہباز کا ہی میں نے دیکھا ہے ٹویٹ۔ اچھا اوکے۔ اور یہ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے پاس مزید اطلاع ہے یعنی خان صاحب نے کسی پارٹی کے کسی سینئر رہنما کے حوالے کیا ہے کیا، کہ اللہ نہ کرے اگر اس کو منظر عام پہ لانا ہے کبھی بھی تو ان اینی کیس آف ان اینی فورس انسیڈنٹ، تو کسی پارٹی رہنما کے حوالے کیا ہے کیا طریقہ کار؟ نہیں اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیلات جو ہے میرے سے ڈسکس نہیں ہوئی، سو آئی کانٹ ریلی سے کہ کس کے حوالے کیے ہیں، کیا ہوا، کیا ڈیٹیلز ہیں۔ جلسوں میں انہوں نے البتہ کافی حد تک ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس میں کیا پس منظر کیا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا اور وہ کیسے آئے گی، وہ انہوں نے اپنے جلسوں میں کافی حد تک ایکسپلین کر دیا۔ اور آپ کی کیا رائے؟ ظاہر ہے جب وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے ویڈیو تک ریکارڈ کرا دی ہے، تو ظاہر ہے وہ جن بھی کرداروں کی بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ وہ کردار ملوث ہے، ورنہ تو ویڈیو میں نام ہی نہ لیتے۔ تو پھر اس جو بھی کردار ہے اس کو ابھی اس کا نام نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ میری اس موضوع کے اوپر کوئی خان صاحب سے ڈسکشن ہوئی نہیں، سو دیٹ آئی ڈونٹ نو ریلی کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیوں اس نہج پہ معاملات جو ہے وہ پہنچے، اور کہ وہ نے ویڈیو کرانی پڑی، اور کتنی سیریس یہ تھریٹ ہے یا کیا ہے، کیونکہ میں لاہور میں تھا، وہ وکلا کنونشن ہو رہا ہے، تو 2-3 دن ہم اس میں بزی تھے، سو میری کوئی اس پہ بات ہوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر آخری بات اور آگے چلتے ہیں کہ آپ کی رائے کہ اس سے جو بھی وہ یعنی اس سے تھوڑا سا ابہام کلیئر ہو جائے، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر اپنایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ورنہ تو اب اٹ از اینی باڈیز گیس، تو اب پتہ نہیں کون کیا اندازہ لگا لے کہ جناب یہ معاملہ ہوگا، تو بہتر ہے کچھ ایسا کر لیا جائے کہ ابہام کلیئر ہو جائے۔ نہیں ابہام اس میں کیا ہے، انہوں نے اپنے ساری جو تقریریں ہیں ان میں ابہام کافی حد تک ابہام سے متعلق کی شخصیات سے متعلق ہر کوئی اپنا اندازہ لگائے گا نا کہ پتہ نہیں شاید اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ وہ تو جو شخصیات کن شخصیات کا ہے وہ تو ظاہر ہے ان کا بتانا مقصود نہیں ہے، اگر مقصود ہوتا تو وہ ویسے ہی جلسوں میں نام لیتے تھے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک کوئی ویڈیو کرائی ہوگی جو اس طرح سے نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بار ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف تو ہر بات کا ایک ہی جواب دیتی ہے جو کہ بالکل ان کا رائٹ ہے کہ بھائی اب الیکشن کرنا ہے، میں بات کرتا ہوں۔ اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے، بلکہ خود آپ نے تو بڑے واضح الفاظ میں اور اب کچھ اور رہنماؤں نے مخفی الفاظ میں یہ کہا ہے نا کہ ظاہر معاملات گورنمنٹ کے آخری دن میں ویسے نہیں رہے اداروں کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ جیسے تھے اس سے پہلے۔ تو آپ لوگ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک لمحے کو فرق کر لیتے ہیں کہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے، تو آپ لوگ باقی سارے ماحول سے مطمئن ہیں؟ یعنی پھر ایسا تو نہیں ہوگا، نون لیگ کا ایک نیریٹو ہے نا پچھلے الیکشن کے بارے میں کہ جناب ان کا تعلق خراب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خمیازہ بھگتا اور الیکشن کے نتائج اس کے اعتبار سے آئے۔ آپ لوگ کا بھی آج یہ کہنا ہے کہ ہمارا بھی معاملہ آئیڈیل نہیں رہا، اب ہم الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کل کو مطالبہ منظور ہو جاتا ہے
تو آپ کے خیال میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, کسی ادارے کی بیجا مداخلت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو پھر الیکشن کمیشن کا جانا ہے نا. اس الیکشن کمشنر کے تحت تو ظاہر ہے آپ کوئی الیکشن آپ کیسے کریں گے, وہ الیکشن کمیشن کو تو چینج کرنا ہوگا. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, اس کے بعد بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز. ایکچولی پاکستان میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں رول آف گیم طے نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تو ہمارا مطالبہ بڑا سمپل سا ہے, آپ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں اور اس کے بعد بیٹھ کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ سب کا اعتماد ہو. ایک دفعہ الیکشن کمیشن ایسا آ جائے گا جس پہ سب کا اعتماد ہو تو پھر الیکشن کے رزلٹس کو نہ ماننے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اچھا سر, اس سے پہلے ہوا ہے نا کہ یعنی کہ جو جماعتیں اعتراض کرتی ہے, مثلا 2018 میں نون لیگ میں تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی پھر الیکشن کمیشن بھی بہت ثانوی حیثیت اختیار کر گیا اس لیے کہ جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے اس پر بھی اثر انداز ہو گئے. تو یعنی لیکن آپ لے رہے ہیں کہ آپ کی جو بھی ریزرویشن الیکشنز کے حوالے سے اس کا دائرہ الیکشن کمیشن کی حد تک ہی ہے, آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کو الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن بھی ہماری مرضی کا آ گیا تو بھی کوئی اس سے تگڑا اس پہ بھی اثر انداز نہ ہو جائے, پھر معاملہ ہمارے لیے وہ نہ ہو جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے؟ میرا خیال ہے اب اوپننس بڑی ہو گئی ہے, 12 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اور اس طریقے سے اب ایک الیکشنز میں ووٹ کاؤنٹ مرضی کے کرانا بڑا مشکل ہو گیا. دیکھتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر کرائے جا سکتے ہیں, کوئی بڑا پرابلم نہیں. اور الیکشن کمیشن کے علاوہ کوئی بھی ادارہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ میں حائل نہیں ہوگا آپ کے خیال میں, تحریک انصاف کے خیال میں؟ الیکشن کمیشن بدل لیں اس کے بعد امید یہی ہے کہ الیکشن میں ایسا انداز کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب سر اس کا کیا کیا جائے؟ یہ خود عمران خان صاحب نے تو بہت واضح بہت واضح الفاظ میں اسی چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہا, بلکہ کمپیئر کیا کہ جو پچھلے تھے ان میں مسائل تھے, یہ تھے وہ تھے, یہ آیا ہے بہترین آدمی, یہ حملہ ہے, زبردست آدمی آیا ہے, اب آپ اس آدمی پہ اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیے اعتراض تو جب آپ ان کے ساتھ آپ اعتراض یہ نہیں ہے کہ اعتراض کر رہے ہیں, اعتراض کیوں کر رہے ہیں امپورٹنٹ ہے. آپ ان کی سیریز آف ججمنٹس دیکھیں گے جو کہ چیف الیکشن کمشنر نے کی ہیں اور دی ہیں, تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ کوئی عمران خان کے یا ہمارے کو رشتہ دار تو نہیں تھے نا, ہم نے تو جو نام آئے ان میں دیکھا اس کو سلیکٹ کر لیا. اب باقی تو اس کی جو کنڈکٹ ہے اس نے بتانا ہے نا کہ وہ صحیح چوائس تھی یا غلط چوائس تھا, تو بائی ہز کنڈکٹ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ غلط چوائس تھی. لیکن اس کو تو پھر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی آ سکتا ہے نا, کیونکہ اعتراضات کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ جناب ان کی تو تاریخ رہی ہے, تو نون لیگ کی جیب کی کیا ہوتا ہے, جیب کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی رہے پہلے بھی, تو بھائی جب نام فائنل ہو رہا تھا تب بھی یہ بات تو پتہ ہوگی, اگر وہ تھے نون لیگ آدمی تو پہلے بھی بات معلوم ہوگی. اور اگر ڈیسیشنز کی بیس پہ تو پھر تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ جناب جب ڈیسیشن دیکھا پہلے ایک بندے کو انڈورس کیا, جب ڈیسیشن اپنی مرضی کے مطابق نہیں آیا تو اسی بندے کو کنٹروورشل بنا دیا, اسی پہ اعتراض کر دیا. اپنی مرضی کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی کا کنڈکٹ بہت ہی زیادہ پارشل ہے. مرضی کا کون کہہ رہے ہیں؟ مثلا آپ فنڈنگ کیس لیں, کب کسی نے کہا کہ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں. جو معاملہ تھا جو سپریم کورٹ سے بھی شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ساری پارٹیز کی کریں گے, لیکن باقی پارٹیز کی تو وہ گم ہی ہو گئی. اب یہ آرٹیکل 63 میں آپ دیکھ لیں, یہ جو ہو رہا ہے لوٹوں کے کیسز ہیں, یعنی پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم نے لوٹوں کو پروٹیکشن کیسے دینی ہے. تو جب کنڈکٹ اس طرح کا ہوگا, ریزننگ اس طرح کی ہوگی, تو وہ آپ کی رائے بناتے ہیں نا. آپ کوئی بندے لوگ جو اپنی رائے بناتے ہیں وہ کسی, اور یہ صرف اس وقت پی ٹی آئی کی رائے تو نہیں ہے نا, اس وقت تو پورے پاکستان کی یہ رائے ہے کہ یہ ایک پارٹیزن ہے اس وقت الیکشن کمشنر. تو یہ رائے بنانے کا ایک پروسیس ہے, وہ رائے آپ دیکھ لیں گے, جب آپ کہیں گے کہ غلط بنیاد پہ رائے بنی ہے تو غلط آپ کو نظر آ جائے گی, صحیح ہوگا تو صحیح نظر آ جائے گی. اچھا, اور آپ یہ جب بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں خان صاحب کی الیکشن کراؤ, تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ صرف حکومت وقت سے نہیں کر رہے یا الیکشن کمیشن سے نہیں کر رہے, بلکہ وہ ادارے سے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے الیکشن کروانے میں کانسٹیٹیوشنلی وہ اپنا رول پلے کرتی ہے, ان کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ آف دا ڈے یا باقی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ڈیسائیڈ کریں گے نا, تو وہ کس کیپیسٹی میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ارلی الیکشنز کو انشور کریں؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے, لیکن ایک فارمل رول ہوتا ہے کہ انفارمل رول ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا انفارمل رول بہت بڑا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور جو بھی شخص
تھوڑا بہت بھی پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول ہے، اور یہ الیکشنز کرانے میں ان کو کوئی امر مانے نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں تمام اداروں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، صرف فوج کو نہیں، جوڈیشری کو بھی اور میڈیا کو بھی، تمام اداروں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اتنے بڑے بحران کا شکار کر دیا گیا اس کو کہ اگر فوری الیکشن نہیں ہوئے تو ہم ایک بہت بڑے معاشی گرداب میں پھنس جائیں گے۔ اور یہ معاشی گرداب جس کی آپ بات کرتے ہیں، جس میں اب آپ لوگ بتا رہے تھے کہ دیکھیں اتنا بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی اگر ایک لمحے کو دیکھیں کہ یعنی اگر یا تو ایک اکانومی کا اسٹیٹ بہت ہی فریجائل تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ سب دیکھا کہ اتنا ہی بریک ڈاؤن ہوتا چلا گیا، یعنی کیا ایک بہترین حالت کی اکانومی، جو کہ اگر آپ کا اگر دعویٰ ہے ہم تو بہترین حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، تو ایک بہترین حالت کی اکانومی کا 25 دنوں میں 35 دنوں میں بیڑا غرق ہو سکتا ہے اتنا، جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھو برباد ہو گیا، ستیاناش ہو گیا سارا؟ نہیں، بالکل ہو سکتا مہینہ ہے، ہوا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا ہوا کیا، ہوا یہ ہے کہ آپ ایک فار ایگزامپل 8 مارچ کو نو کانفیڈنس آئی ہے، اس دن ڈالر جو تھا وہ تو 177 178 روپے کے اوپر تھا، ود ان 35 ڈیز آپ نے 16 روپیہ ڈالر کی قیمت جو گرا دی ہے، $5 بلین آپ کا جو ہے جو فارن ریزرو میں وہ نکل گیا ہے۔ آپ کیونکہ آپ جب ہماری جو اکانومیز ہوتی ہیں پاکستان جیسے ملکوں کی، وہ بہت ڈے ٹو ڈے توجہ مانگتی ہیں۔ عمران خان کے روزانہ میرا خیال ہے جو 13 میں سے 7 گھنٹے تو اسی پہ گزر رہے تھے، تو وہ جب ان کے معاملات جو تھے وہ چل رہے تھے، جو انہوں نے جو کہ ساری توجہ اکنامک ایک پولیٹیکل میس کریٹ کرنے میں لگا دی، تو اکانومی جو ہے وہ تو بے یار و مددگار ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت 2 وزیر اعظم ہیں، پاکستان میں 2 فائنانس منسٹر ہیں، اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا گورنر، جو اس کے روپی کا سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے، اسٹیٹ بینک کا گورنر ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں، وہ 4تھے دورے کے اوپر ہے 1 مہینے میں، تو یہ تو ایک بڑا کیجول لے رہے ہیں سارے معاملے کو، جس کی وجہ سے معیشت کا جو ہے اتنے تھوڑے دنوں میں اتنا، اور 1600 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی ہے۔ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے نا، پیسہ نکال رہے ہیں لوگ اور ڈالر میں انویسٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے وہ تو دنوں میں چلا جاتا ہے اور دنوں میں واپس آتا ہے۔ اور بس اب اگر الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تو بس ابھی آج کیا تاریخ ہو گئی، 16 ہو گئی ہے، 20 کو آپ 4 دن بعد اناؤنس کر رہے ہیں، پھر لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں پھر ہاں، لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 3-4 دن میں اناؤنس کریں گے۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ چونکہ لانگ مارچ کی تاریخ رہی ہے 126 دن پاکستان کی حالیہ تاریخ کا، بلکہ پوری تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ اور دھرنا آپ نے دیا ہے، اس کا مطلوبہ مقاصد تو حاصل نہیں کر پائے تھے، تو ابھی آپ آ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے بھائی الیکشن کراؤ، وہ کہیں گے نہیں کراتے، کیا کریں گے پھر؟ نہیں، دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان ہمارا جو میجر اس وقت پرابلم یہی ہے کہ یہ الیکشن تو آپ نے کرانے ہیں، فیصلہ تو یہ کہ آپ نے کرنا ہے، زیادہ نقصان کرا کے کرنے ہیں، کم تھوڑا جو بھی بچت ہے اس میں کر لیں، الیکشن تو آپ نے کرانے ہیں۔ اس وقت جو پورا پاکستان ہے وہ گیئر اپ ہے الیکشنوں کے لیے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی جلسے شروع کر دیے، سو گیئر اپ تو پورا پاکستان الیکشنوں کے لیے۔ یہ جو دھرنا ہے، اس کا یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے، اس کا بوجھ یہ حکومت ہی لے سکے گی، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے جب تک گورنمنٹ جب تک الیکشن کی تاریخ لے کے نہیں جاتے؟ یہ پتہ نہیں ابھی کیا کریں گے، ابھی ذرا لانگ مارچ شروع ہونے دیں، باقی چیزیں آپ کو اس کے بعد بتائیں۔ گورنمنٹ کے ایک اتحادی نے بھی اس بات کی، اس تجویز کی حمایت کی ہے، متحدہ قومی منڈے سے، کیا تفسیر آپ کا؟ انہوں نے کہا جی ہونا چاہیے، ارلی الیکشن پہ جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ ایم کے ایم کے علاوہ جو اندر بھی ہیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے دھڑے، ان میں بھی یہ سوچ ہے، جو سین ایلیمنٹ ہے اس کی یہ سوچ ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چل سکتا اور ہمیں الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اچھا، اور جس طرح ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ نئی آئی تھی تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، پروفیسر دعوت پہ کھڑے تھے کہ جناب ایک میثاق معیشت کر لیں، چونکہ معیشت سب سے اہم چیز ہے، تو لیٹس گو فار چارٹر آف اکانومی، آپس کے اختلافات رہے لیکن لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں، ظاہر اس پہ گورنمنٹ نے اس کو انداز سے رسپونڈ اس وقت نہیں کیا تھا۔ آج کی گورنمنٹ اگر آپ کو کہتی ہے کہ کوئی میثاق معیشت درس کی کوئی چیز کریں تو آپ اس کو ویلکم کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی جان ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، الیکشن پہ جائیں، آگے جو بات ہوگی بعد میں ہوگی، ابھی کچھ نہیں کرنا؟ جی بالکل نہیں، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہے، واحد بات جو ہونی ہے وہ الیکشن کے اوپر ہونی ہے، تو الیکشن آپ نے کس ڈیٹ کو دینا ہے، اور یہ الیکشن وہ بھی ہماری بات اس وقت تک نہیں ہونی ہے جب تک وہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں کر دیں گے۔ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو اصلاحات کے اوپر بات ہوگی۔ یہی پیغام سیاسی شخصیات کے لیے بھی اور غیر سیاسی کے لیے کہ بھائی بات اب کوئی بھی ہوگی الیکشن کی تاریخ کے بعد ہی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ یہ سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے۔
تعلق ان سے آج بھی ویسا ہی ہے جیسا گورنمنٹ کے آخری دن تھا, یا کچھ بریک تھرو کوئی بات چیت کچھ؟ ایکچولی تعلق کو اتنا خراب کبھی بھی نہیں تھا جتنا کہ مطلب اب میڈیا میں یوں لگتا ہے, اور کچھ چیزیں ہو گئی کچھ وجہ, لیکن تب اتنا زیادہ رائے جو ہے اس میں خرابی ہو جاتی ہے, کئی دفعہ باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن کافی جو تھا وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے, جس طرح عمران خان نے جہلم میں کہا کہ دو ہی طاقتیں ہیں پاکستان کو جو جوڑتی ہیں, وہ فوج ہے اور تحریک انصاف ہے, کیونکہ جو تحریک انصاف کی بھی اس وقت جو ڈیپتھ ہے, جو وفاقیت کی ڈیپتھ ہے, وہ تو اور کسی پارٹی کی نہیں ہے, کوئی اور اس کے نزدیک بھی نہیں ہے, لہٰذا جو ڈیپتھ پی ٹی آئی کی ہے وہ تو نہیں ہے کسی. تو وہ تعلق اتنا خراب نہیں تھا, آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا, لیکن تو شاید اتنا اچھا بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا وہ مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا, عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو آپ کا شاید تعلق جو ہے خراب نہیں تھا تو بہت اچھا بھی نہیں رہا, اینڈ دیٹ ریزلٹڈ ان واٹ ایور ہیپنڈ. وہ ایک لمبی کہانی ہے, پھر ظاہر ہے اس میں یہ جو ایک پوری سازش ہوئی اور جو کانسپریسی ہوئی, وہ ایک پوری اس کا وہ بھی اس کا ایک یہ مطلب ایک لمبی کہانی ہے جو کہ بعد میں کسی وقت مناسب وقت کے اوپر آ جائے گی. یعنی جانے کے محرکات میں سے بنیادی تعلق کی خرابی تھی یا امریکہ کی سازش تھی؟ دیکھیے نا, جو اس وقت ہم دیکھا ہے, جو ہم نے جس طریقے سے یہ جو لیٹر آیا اور جس طرح سے جو چیزیں ہوئی, ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل بہت بڑی کانسپیریسی تو تھی, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. لیکن آپ نے کہا کہ اگر ہمارا تعلق اچھا ہوتا تو ہم آج گورنمنٹ میں ہوتے, لیکن آپ کے لیڈر بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے گئے گا. نہیں گئے تو انٹرنیشنل کانسپیریسی ہی ہے, وہ ایک لمبی میں نے آگے جو ہے وہ بات کہی تھی, لیکن بار وہ اس کو بعد میں کسی وقت ایکسپلین کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک میں جب واپس آئیں گے تو ایک اور کرائسس اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں. عمر سیما صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں گورنر ہوں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ گورنر نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, بلیغ الرحمان صاحب گورنر ہے. عمر سیما صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنر ہے, وہ گورنر ہاؤس کا جائیں گے یا نہیں جائیں گے, گورنر ہاؤس جائیں گے یا نہیں جائیں گے, گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے, عدالت جائیں گے یا نہیں جائیں گے, کیا ہوگا کیسے ہوگا, سب پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک بہت ہی اب میں انٹرسٹنگ کہوں, عجیب و غریب کہوں, انپریسیڈنٹڈ کہوں, پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اس طرح کی صورتحال ہے جہاں پر پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے, جو کہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے, جو کہ اگر مطلب ہم سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے, اگر ملک ہوتا تو دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہوتا, وہاں کا جو ایک بڑا عہدہ ہے یعنی کہ گورنر, اور ایک اور بڑا عہدہ ہے یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ یعنی کہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ, اس پر ہی الگ الگ دعوے ہیں. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ صاحب اس وقت پنجاب کے گورنر ہیں عمر چیمہ صاحب, اور اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب, اور ظاہر ہے کہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ شہباز صاحب نے حلف لے لیا, حمزہ شہباز صاحب نے, تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی بڑی مذکر خیز ہے. ہاں, گورنر کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں گورنر ہاؤس میں کوئی بندہ جا کے بیٹھ نہیں رہا باقاعدہ کہ ایک گورنر میں ہوں جی. نون لیگ نے بلیغ الرحمان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ ہیں گورنر, نون لیگ نے اپنے طور پر ہٹا دیا ہے عمر چیمہ صاحب کو. عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے, چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پلیجر پہ سرو کرتا ہے. پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہیں, عارف الوی صاحب نے وہ استدعا مسترد کر دی ہے جس میں وفاقی حکومت نے ان سے کہا کہ عمر چیمہ صاحب کو ہٹائیں. تو یہ ایک اور عجیب و غریب صورتحال ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت اب میں تعارف میں کیا کہوں, عمر چیمہ صاحب موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت گورنر پنجاب ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان مسلم یونین کا دعویٰ ادروائز ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سابق گورنر پنجاب ہو گئے ہیں. عمر چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. عمر صاحب, میں نے سوچا تھا کہ آپ سے پہلی مرتبہ پروگرام ہوگا آپ کے گورنر بننے کے بعد تو مبارکباد دوں گا, لیکن اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ اسٹیٹس کیا ہے, تو میں ابھی ذرا سا اس کامنٹ کو روکتے ہوئے سیدھا اگر اسٹیٹ یہی سوال کروں کہ سر ظاہر اب آپ جو بھی ایکشنز کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہی کر رہے ہوں گے, ظاہر پارٹی پالیسی ہوگی, تو ابھی آپ کو خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ نے گورنر کا آفس نہیں چھوڑنا ہے, آپ گورنر آفس تو نہیں جا رہے, لیکن یہ جو آپ کا ریموول ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے, چونکہ مجھے تو صدر پاکستان نے مجھے رکھا ہوا ہے ابھی تک گورنر, تو کیا آپ اس موو کے خلاف بھی عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی یہ حل کیسے ہوگا, یہ بحران ابھی ہوگا کیا؟ شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسی سے نہ تو ہدایات لے رہا ہوں اور نہ ہی کسی کے کہنے کے اوپر کچھ کر رہا ہوں, کیونکہ جس دن سے میں نے یہ پہلے بھی میں نے چیز پڑھی ہے, اس کی وضاحت کی ہے کہ جس دن سے میں نے یہ آفس ایزیوم کیا ہے ایز اے گورنر پنجاب, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اور اس کی رسپانسبلٹی
جو ایز اے گورنر وہ بھی یہی ہے کہ ایز اے پولیٹیکل جو ہے میرا رول ہونا چاہیے، اور میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ ٹوٹلی ایک پولیٹیکل ہوتے ہوئے جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو میرا اوتھ کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق میں آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جو ہے اپنی جنگ جو ہے یہ لڑ رہا ہوں۔ اور جو اس وقت آپ نے بھی جس اپنے انٹرو میں بات کی، گزارش یہ ہے کہ یہ پنجاب کے اندر یہ جتنا یہ آئینی اور قانونی جو بحران جاری ہے، اس کی بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ کہ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم جس طرح یہ اسمبلیوں میں ہارس ٹریڈنگ جاری ہے، تو اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو ہٹا کے سردار مزدان کی جگہ ہم چودھری پرویز الہی کو لانا چاہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے سردار عثمان سے کہا کہ جی آپ استعفیٰ اپنا رینڈر کر دیں۔ انہوں نے جو استعفیٰ جو دینا تھا وہ آرٹیکل 130 سب کلاز 8 کے تحت بڑی واضح اس میں شرائط درج ہیں کہ چیف منسٹر نے اگر استعفیٰ دینا ہے تو وہ گورنر کو ایڈریس کرے گا اور وہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے۔ اب وہ جو استعفیٰ انہوں نے دیا وہ نہ تو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور نہ ہی وہ گورنر کو ایڈریس تھا، لیکن اس کے باوجود ایک غیر آئینی کام کو غیر آئینی طریقے سے چودھری سرور نے ایز اے گورنر اس کو ایکسیپٹ کیا، جس وجہ سے بھی اگر کسی کے کہنے سے جو ہے وسیم غیر آئینی کام جو ہے وہ آئینی نہیں ہو جایا کرتا، کیونکہ جو بھی شخص اس وقت کرسی یا عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا، مبرہ ہو سکتا کہ جی مجھے فلانے نے میرے کان میں آ کے مشورہ دے دیا یا کان میں آ کے جو ہے پھونک مار دی اس لیے میں نے یہ کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آئین اور قانون اس میں بڑا واضح ہے، 2 لائنوں کا یہ آرٹیکل ہے۔ اور عثمان بزدار صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ لگا ہوں تو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ کیسے ہوتا ہے، ٹائپ کر کے ہوتا ہے؟ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ تم جا کے استعفیٰ دے دو، اور اس کا جو استعفیٰ جو دیکھا جانا چاہیے تھا کہ آئینی ہے یا نہیں ہے وہ تو گورنر نے دیکھنا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے پی ایم ایل این کے اپنے جو سینئر ترین قائدین ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب اور ریاض صادق صاحب، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اور مجھے تو خود ذاتی طور پہ اس وقت میں گورنر نہیں تھا، لیکن وہ یہ سارے معاملات جو یہ ساری واردات ہوئی ہے اس کا تو مجھے تب پتہ چلا جب انہوں نے ان تینوں لیڈرز نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں گورنر کا جب میں نے عہدہ، اس کے کچھ دن بعد مجھے یہ عہدہ جب میں نے ایزیوم کیا آفس، تو اس کے بعد میں نے جب یہ فائل منگوائی کو ہفتہ تو مجھے لگا یہ فائل ٹریس کرانے میں، کیونکہ پہلے کہا کہ جی فائل ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کسی اور آفس میں، بہرحال جب آئی میرے سامنے تو اس میں یقیناً وہ جو ریزگنیشن تھا وہ ٹوٹلی ان کانسٹیٹیوشنل اور انلیگل تھا۔ اس کے اوپر پھر میں نے ایز اے گورنر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے میں نے رپورٹ مانگی، اور انہوں نے بھی بڑا واضح طور پہ کہا کہ یہ تو جو ہے ردی کا ٹکڑا ہے، اس کو آپ استعفیٰ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ ٹوٹلی ان کانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہے۔ اس کے اوپر پھر میں نے جو ہے لیٹر لکھا ایز اے گورنر، جو میرا جو رسپانسبلٹی تھی، کیونکہ میں نے نہ اس کو ریجیکٹ کیا نہ ایکسیپٹ کیا اس استعفے کو، نہ ہی اس کو بحال کیا، کیونکہ آٹومیٹکلی جب اس نے غیر آئین اور قانون کے حوالے سے آپ کی رائے اور اٹارنی جنرل صاحب تو وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی رائے پر مقدم ہوگی نا عدالت کی رائے، لیکن خود جب عدالت نے کہہ دیا، عدالت کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوگی، آپ بتا رہے ہیں خود کامرہ جہباز صاحب کو غلط نہیں وسیم صاحب، اگر آپ جی میں ادھر ہی آ رہا تھا، میں آپ کو وہی عرض کرنے لگا۔ پہلی واردات تو یہ ہوئی کہ ان کے باوجود اس کے کہ ان کے اپنے لیڈرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو طریقے سے استعفیٰ دیا گیا ہے، اس کے بعد نون لیگ اور ان کے جو وکلا تھے انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا، عدالت کو دھوکے میں رکھا، عدالت کو یہ تاثر دیا کہ جی سی ایم کا آفس تو کانسٹیٹیوشنلی خالی ہو گیا، اور جو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب وہ الیکشن نہیں کروا رہے، لہٰذا عدالت اس میں حکم دے اور الیکشن کروا دے۔ اب یہاں پہ جو ساری ذمہ داری آتی ہے وہ نون لیگ اور ان کے وکلا پہ آتی ہے کہ انہوں نے عدالت کو دھوکے میں رکھا، عدالت سے جھوٹ بولا، عدالت سے جعل سازی کی، اور ایک الیکشن کروانے کے لیے جو انہوں نے جو ہے وہاں سے عدالت سے فیصلہ لے لیا، اور اسی کو سارا پھر یہ سارا آپ اگر دیکھیں جتنی لیگل پروسیڈنگز ہیں یہ صرف عدالت کو دھوکے میں رکھ کے ساری اسے کروائی گئی۔ آپ بتائیں گے عدالت کو کہ سر یہ تو غلط ہو گیا تھا، یہ تو استعفیٰ ہوا ہی نہیں تھا؟ جی بالکل، میں یہ جو ہے مختلف 2-3 دفعہ تو میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں، اور باقاعدہ میں نے میڈیا سے میں نے وہ استعفیٰ اور جو ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ ہے وہ بھی میں 2 پریس کانفرنس میں میڈیا سے شیئر کر چکا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے وسیم صاحب کہ جو جتنی بھی پٹیشنز لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہیں، نہ مجھے اس میں کوئی فریق بنایا گیا، نہ ہی عدالت کی طرف سے مجھے بلایا گیا۔ اگر بلایا جاتا تو یقیناً میں یہ دونوں چیزیں جو ہے عدالت کے سامنے رکھتا کہ اگر سی ایم کا آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا تو آپ اس کا الیکشن کے آرڈر کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات کر دی ہے، سر عام کر دی ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب عدالت نے اگر اس کو اٹینشن پہ نہیں کیا ہے تو فائنل ورڈ تو آ گیا نا، سی ایم والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا۔
لیکن یعنی یہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اس بات کو. جی جی نہیں بھائی ختم نہیں ہوا, ابھی لارجر بینچ بن گیا ہے, کل انشاءاللہ تعالیٰ پورے لارجر بینچ کے اوپر ساری ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو بنیادی نقطہ ہے یہ یقیناً عدالت جو ہے اس کو پروب کرے گی کہ جب سی ایم کا آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں تھا تو عدالت کو دھوکے میں رکھ کے, عدالت کو جو ہے اندھیرے میں رکھ کے عدالت سے غلط فیصلے کروائے گئے, عدالت کی بدنامی کا باعث یہ لوگ بنے. آج اگر قومی اداروں کے اوپر عدالتوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو ان جعل سازوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا, تو آپ کو بڑا یقین ہے کہ کل جو ہے لارجر میں بن رہا ہے اس میں یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہو جائے گا, اور کہ جناب وہ استعفیٰ ہوا ہی نہیں تھا, اس لیے معاملہ آگے کیسے بڑھا, اس لیے عثمان بزدار صاحب کوئی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. اب سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, بڑی ویری انٹرسٹنگ آپ نے بتایا کہ آپ یعنی آپ کا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ, کوئی آپ ان سے وہ یعنی آپ کا کوئی رابطہ نہیں عمران خان صاحب سے, ویسے تو چونکہ ظاہر ہے آئین پاکستان کے تحت میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہوتا نہیں ہے نا, عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے سلمان تاثیر صاحب بھی رہے ہیں یہاں سندھ میں بھی, تو اس میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں آپ کا کوئی رابطہ یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی اپنی ایکشن ہے. اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں وسیم, بات یہ ہے میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے سامنے کہ میں نے 26 سال ایک اصولی سیاست کی ہے اس ملک کے اندر, عدلیہ کی آزادی کے لیے, میڈیا کی آزادی کے لیے, نظام کی تبدیلی کے لیے, اداروں کی مضبوطی کے لیے. میں نے 26 سال اس ملک کے اندر ایک سیاسی جدوجہد کی ہے, لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا اور میں نے کر کے دکھایا. اس تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور پنجاب کے صدر ہیں, انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے. میں نے بالکل اجازت نہیں دی, کیونکہ میں نے کہا یہ گورنر ہاؤس ہے, یہاں یہ بالکل کسی ایک مخصوص پارٹی کا میں یہ جو پارٹی دفتر نہیں بننے دوں گا. میرے سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا, اور اس کے بعد میرے دروازے جو تھے گورنر ہاؤس کے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کھلے تھے. میں نے تو سب کو اوپنلی کہا کہ میں یہاں پہ ایز اے گورنر پنجاب بیٹھا ہوں, یہاں پہ میں کسی ایک پارٹی کا نمائندہ یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوں. زبردست, ٹھیک ہے, بہترین. اور تو سر ابھی پھر آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں پھر اگلے کچھ دنوں میں گورنر ہاؤس, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وسیم, گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا جو کرائسس ہے نا, اس کے 3 پہلو ہیں. اس کا ایک سیاسی پہلو ہے, اس کا ایک قانونی پہلو ہے, اور ایک آئینی پہلو ہے. سیاسی جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ بار بار سسلین مافیا کوشش کر رہا ہے کہ کوئی خانہ جنگی کا ماحول بنے. جس دن یہ انہوں نے حلف کروایا اس دن بھی انہوں نے 1400 بندہ جو ہے کھڑا کر کے گورنر ہاؤس کے باہر, میں آفس نہیں جا سکا, میرا آفس اور ریزیڈنس ہے آفیشل گورنر ہاؤس جو ہے. کسی آئین اور عدالتی حکم میں نہیں لکھا کہ سی ایم کا جو ہے حلف جو ہے گورنر ہاؤس میں ہوگا, لیکن میں نے پھر بھی میں نے پہلے اجازت دی, لیکن جب بعد میں غیر آئینی ساری کارروائی سامنے آئی تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا یہ بند ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا چیف سیکرٹری اور جو پنجاب پولیس ہے اس کے زور کے اوپر انہوں نے اس دن بھی انہوں نے یرغمال بنایا. انہوں نے کوشش کی کہ میں کوئی وہاں پہ لوگ اکٹھے کروں, لڑائی مار کٹائی ہو, لیکن کیونکہ گورنر ہاؤس کے اندر فیملیز رہتی ہیں, 500-600 وہاں پہ بچہ رہتے ہیں, چھوٹے بچے وہاں رہتے ہیں, میں کیسے ان لوگوں کی ان کی زندگیاں جو ہے رسک میں ڈال دوں؟ کیونکہ یہ جو تماشا کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ قانونی اور آئینی جو جنگ ہے جہاں پہ انہوں نے اصل پھنسنا ہے قانون کے کٹہرے میں, وہ اس کو ہم چھوڑ دیں, اور ان کی گالم گلوچ جو ان کی ذیلی جو غلاظت جو ان کی زبانوں پہ ہوتی ہے اس گالم گلوچ والی پچ میں پڑ جائیں, اور جو اصل جو معاملات ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. تو الحمدللہ میں بالکل ان کی اس پیج پہ نہیں آیا, اور میرا پورا فوکس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لیگل لڑائی پہ. آج بھی جو ہے انہوں نے گورنر ہاؤس کو پورا انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پہ مجھے ہٹا دیا ہے تو پھر خوفزدہ کس بات میں؟ وہاں پہ بختر بند گاڑیاں وہاں کھڑی کی ہیں گورنر ہاؤس میں کہ عمر سیما کو اندر نہیں آنے دیں گے. اگر یہ آپ کے سامنے جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ آئینی طور پہ جو پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں انہوں نے باقاعدہ اختیار استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر کی ریجیکٹ کیا, وہ سمبھی, اور یہ جو ایک غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جوائنٹ سیکرٹری کا ایک نوٹیفیکیشن نکال کے, جس طرح انہوں نے پنجاب کے اندر بھی ایک جعلی وزیر اعلیٰ کا چیف سیکرٹری سے آرٹیکل 133 کا نوٹیفیکیشن نکلوا لی ہے. آنے والے وقت کے اندر میں بار بار سرکاری مشینری کو بھی یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ جال غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہے, اس کے احکامات کو جو لوگ مان رہے ہیں ان کا وہی حال ہوگا جو ایک 2007 میں آئینی چیف جسٹس کو ہٹا کے جو غیر آئینی طور پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سسلین مافیا تو جدہ لندن بھاگنے کی کوشش کرے گا, لیکن جو سرکاری افسران ہیں وہ یہاں پہ نیب اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. ویسے اس وقت میرا خیال ہے ڈوگر صاحب کو شاید ان کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا تھا, لیکن شاید ان کے احکامات کو جو انہوں نے ایز اے چیف جسے وہ شاید لیگل کور دے دیا گیا تھا. خیر مطلب وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز آف دیٹ, میں ویسے ایک ریفرنس پر بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے بدسلوکی کی, جو غیر قانونی غیر آئینی احکامات مانے, ان کے خلاف ڈیفینیٹلی قانون حرکت میں تو آئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اس معزز جج کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے کا کہا, آپ اس پہ قائم ہیں؟ آپ جج صاحب کے خلاف جنہوں نے ایک فیصلہ دیا ان کے خلاف جائیں گے؟ گزارش یہ ہے
کہ میرے جو آئینی جو ماہرین ہیں جو وکلاء ہیں ان سے جب مشاورت کی تھی پہلے جب فیصلہ سامنے آیا تو ان کا خیال تھا کہ اس میں انہوں نے جج صاحب کا مس کنڈکٹ ہے اور ایک انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ جو لائرز تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی کنسرن شو کیے. میں نے ان سب کے ڈیلیگیٹس کو میں نے بلا لیا اپنے پاس اور میں نے ان کا موقف سنا، اور اس کے بعد مجھے یہ بالکل واضح ایک چیز سامنے آئی کہ لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ عدالتوں جو ججز معزز ججز ہیں تو وہی فیصلے کرنے تھے جو حقائق اور ثبوت ان کے سامنے رکھے جائیں. تو جب نون لیگ کے وکلاء نے جھوٹ بولا ہے، عدالتوں کو اندھیرے میں رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہے، ان سے جعل سازی کی ہے، تو جج صاحب کے جو ہے اس میں قصور نہیں آتا. تو اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بالکل جو ہے کوئی ریفرنس دائر نہیں کریں گے، اور بالکل وہ معزز جج ہیں اور ہم عدلیہ کی اور ججز کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک کے اندر ہم نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، ہمارے لوگ جیلوں میں بھی گئے، میں خود جو ہے تھانے میں کئی دفعہ بند ہوا اس ساری تحریک کے اندر. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہمارا شاید کوئی ہم ان لوگوں میں سے جو قومی اداروں کے خلاف ہیں یا عدالتوں کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. میں کم از کم آپ کے سامنے ہے کہ میں نے عملی طور کے اوپر جدوجہد کی ہے اس ملک کے اندر اداروں کی مضبوطی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے. جی ہاں بالکل. آپ کو ظاہر ہے بہت پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے بالکل اوائل سے کور کرتے ہیں، تو آپ کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ لگے ہوئے ہیں آپ پارٹی کے حوالے سے باقی حوالوں سے. تو بس ٹورڈ دی اینڈ ایک دو بات اور پوچھ لوں. یہ ایک کچھ خبر یہ بھی آئی سننے میں آیا کہ چونکہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اتھارٹیز یا جو بھی آپ کی بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کوئی لیگل مائنڈ سے، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کسی حوالے سے آرٹیکل 6 کی کارروائی انیشیٹ کرنے کی درخواست کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، یہ ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، تحریک انصاف کا تو مجھے نہیں پتا. میں نے جیسا پہلے آپ سے کہا کہ میں نہ ان کے ترجمان کی حیثیت یہاں بیٹھا ہوں، بٹ ایز اے گورنر جو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اور جو جس طرح سے ہو رہا ہے، میں نے بارہا وزیر اعظم کو وارن کیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے آفس آپ کی طاقت کا ناجائز غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے ایک آئینی چیف منسٹر کے دفتر کے اوپر وسائل کے اوپر قابض ہے، یہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. میں نے ان کو اوپنلی جو ہے لیگل جو ہے بیٹل کی بھی آفر کی. کیا ہے یہاں پہ لیگل ڈیبیٹ کرتے ہیں، لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آئین کی کوئی نئی پروویژن یا کوئی نئی آپ نے کوئی انٹرپریٹیشن آپ کے وکلاء نے بتائی ہے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو اپنے لیڈر سے. لیکن یہ باز نہیں آئے، اور یہ پنجاب کے یہ بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا. لمحہ بہ لمحہ آپ کے سامنے جس طرح سے سسلین مافیا جو پنجاب کے اندر اپنے مخالفین پہ جھوٹے پرچے کٹوا رہا ہے، ایون ناموس رسالت جیسے سنگین پرچے کٹوا رہے ہیں، مخالفین کو ہراساں کر رہے ہیں. معصوم بیچارے پنجاب کے رہنے والے جو نوجوان ہیں غیرت مند، ان کے اوپر ان کی گرفتاریاں اور ان کو جس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو آئین شکنی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا جو کر رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کا بیٹا جو ہے ان کی طاقت کے ایما کے اوپر یہ سب کچھ کر رہا ہے. سو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی پراپر فورم ہے، عدالت ہے، میری لیگل ٹیم جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ عنقریب جو ہے یہ آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز کے لیے جو ہے میری طرف سے جو ہے یہ ریکویسٹ جائے گی اس فورم کے اوپر. آپ بحیثیت گورنر ریلیونٹ فورم پہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی انیشیٹ کرنے کی درخواست کرنی ہے؟ بالکل جو بھی لیگل پروسیجر. بالکل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے اور وزیر اعظم جو ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آئین شکنی کر رہے ہیں، اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے آئینی وزیر اعلیٰ کے دفتر کے اوپر جو ہے صرف طاقت کے زور کے اوپر اس پہ قابض ہے. ٹھیک جی، بہت شکریہ. عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ معاملہ پھر عدالتوں میں اور یہ سارا کچھ زیر بحث آئے گا. آج کے پروگرام اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.